جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تم لوگ مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دوں۔ بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، امانت رکھی جائے تو خیانت مت کرو، آنکھوں کو نیچی رکھو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زبانوں اور ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ امام علیہ السلام۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام سے کرتے تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ ایسے بھی بہت سارے دل ہیں جو دکھائے جانے پر بھی برا نہیں مناتے، چاہے درد کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ دل میں جب جگہ نہیں بچتی درد آنکھوں میں پھیل جاتا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ آنسو جب چہرے پر بہہ جائے تو سمجھ لینا دل کا زخم گہرا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ اس کا پانی موتی یاقوت پر بہتا ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم یہ نہر آپ کو دکھائے اور اس کا پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں اللہ کے ساتھ ملاقات کرے کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر قرار نہ دیتا ہو، پھر اس پر پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں گردش کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے کٹے اسے جوڑو اور جو تمہیں نہ دے اسے دو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، سبحان اللہ۔
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है तो जब तक वो दुरूद भेजता रहता है फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआएं करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पड़े या ज़्यादा। कुरान अल्लाह और बंदों के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ का ज़रिया है। कुरान को समझ कर पढ़िए ताकि अल्लाह आप पर रहम करें। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म होती है जब इसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। माजी का इस्तेमाल ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, बदतर बनाने के लिए नहीं। इतना फ़र्क नहीं होता, चंद साल के फ़र्क से सब आगे पीछे कब्र में ही जाते हैं। आप सिर्फ इस वक्त नाकाम होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की नए बाब का आगाज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पुराने बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। जो कुछ आपके पास है, अगर आप इसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। हिसाब का असूल होता है दो में से एक निकालो एक बचता है। मोहब्बत का असूल है दो में से एक निकालो एक भी नहीं बचता। पहले वो आपको नज़रअंदाज करेंगे, फिर आप पे हंसेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे और आखिर में आपसे लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। तब जाकर आपकी जीत होगी। कुछ मत समझिए, आप खुश रहेंगे, सब कुछ भूल जाइए, आप और ज़्यादा खुश रहेंगे। हर किसी से प्यार कीजिए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। ना कर नसीब से इतने गिले या इंसान, जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो हर चीज़ मिल जाती है। आप जो देखते हैं इस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानद होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। औरत हर बाजी दिल से खेलती है, बस एक बाजी ऐसी होती है जिसे वो दिमाग से खेलती है। कम अज़ कम इस वक्त कोई इस बाजी में इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और वो बाजी बका की बाजी होती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोज़ी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला इसके थोड़े अमल से राज़ी हो जाता है। बुज़दिल डर कर खामोश हो जाता है, लेकिन बहादुर डर कर भी अपनी कोशिश जारी रखता है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान नमाज का छूट जाना है। आज तुम जो भी हो इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार रहो और कल तुम्हें क्या बनना है इसके लिए अपनी जदोजहद जारी रखो। सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूं। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान है चाहे हक जारी कर दे, इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरीं हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं।
بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ کچھ دل بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں گے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نصر لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں میں خیر چھپا رکھی ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔
ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدارا ان کی قدر کیجیے۔ کم آرزو والا انسان سدا بہار ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم انسان کم آرزو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی استعداد دے سکے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بیلگام الفاظ بیلگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ رشتے نبھانا سیکھیں، محبتیں بڑھانا سیکھیں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوے، ڈر اور خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ گہرے تعلق اچانک ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، مصروفیت، دل بھر جانا، نظر انداز کرنا۔ انفرادیت، خود غرضی اور خوش فہمی کی آنکھ اتار کے انسان جب دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے کہیں زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے۔ تعلقات سے اپنے مفادات کشید کرنے کی ذہنیت صرف وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنے وجود پر، اپنی صلاحیت پر اور سخت پر اور کام کرنے کی لگن پر بھروسہ نہ ہو۔ اور پھر زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہتے۔ ہر انسان ایک الگ فطرت رکھتا ہے، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن سب کو ایک نظر سے دیکھنا یا کسی بدگمانی میں سب پر ایک جیسی مہر لگانا قطعاً درست نہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ جو ہماری مٹھی میں ہو وہ ہمارا نہیں ہوتا، اور جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا رہے حقیقت میں وہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہر کوئی مارنے کے لیے پتھر نہیں اٹھاتا، کچھ لوگ یہ کام لہجوں سے بھی کر لیتے ہیں۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ جب اندھیرے بڑھنے لگیں تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، ہماری ذات کی روشنی بھی کم نہیں ہوگی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے وقت جو الفاظ ہمارے لبوں سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف کا حصول آسان ہو وہاں ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایک بے گناہ کو بھی مجرم بنا کر سزا دی جائے تو ایسے معاشرے تباہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا بھی احساس دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بادشاہ کے کہنے پر ایک بادشاہ ہزاروں قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم کی جیل سے رہائی بخشنا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہوں میں سے ہے۔
مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بیوقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پہ اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ آپ اپنے تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ امام شافعی۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اسے ابلیس بنا دیا۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہے تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔
اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ محبت۔ تم جانتے ہو محبت کرنے والوں کی نظر میں دنیا کی کل آبادی کتنی ہوتی ہے؟ صرف ایک شخص۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مانگنا چاہے تو اللہ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد مانگے، یہ کامیابی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ خود بچوں کو مار کر مطمئن رہتی ہے، مگر باپ ہلکا سا ہاتھ بھی لگا دے تو بچوں کو سینے سے لگا کر باپ سے جنگ شروع کر دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا،
کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی ماں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پل صراط جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا۔ فقط وہ لوگ پل صراط عبور کریں گے جن کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا پروانہ ہوگا۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے ذکر کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے آس پاس آم کا پیڑ لگا دینے سے نیم میٹھا نہیں ہو جاتا۔ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں سے ہمارا رشتہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک حسین تحفہ ہوتا ہے جس پر ہمارا اختیار ہونا ہو پھر بھی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اسی میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ ایک عورت کی عزت مٹھی میں بند اس خشک ریت کی طرح ہے کہ جسے وہ جب تک حیا اور شرم کی نمی سے نم نہ رکھے وہ ہاتھوں سے لمحوں میں کھسک جاتی ہے۔ خبردار، حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا، تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا، ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جا، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔
ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ سورہ نو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زندگی سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ زندگی میں 2 باتیں یاد رکھنا، جب کبھی غصہ آئے تو کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور جب کبھی خوش ہو تو کوئی وعدہ نہ کرنا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچو۔ جب یہ لائن سیدھی ہو جاتی ہے، اچانک سب لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ذہنی سکون بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دیکھ کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو کہ جسے وہ خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی لگتا ہے۔ خدا کے لیے آپس کی بحث کے دوران یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، کیونکہ یقین کیجئے مطلب ہی سمجھ آ جاتا ہے، مقصد دل دکھانا نہ بھی ہو، دل دکھ جاتا ہے۔ انمول قیمت، دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ قسمت کی لکیروں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا، جب انسان بدل سکتے ہیں تو یہ لکیریں کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ، میں بخل، سستی، ادھیڑ عمری اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے،
انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بڑوں کی بڑی بڑی خدمتیں کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ 2 روپ۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر کٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذاتی مفادات کا دفاع کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ سوچنے کی بات۔ جس دن تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری زندگی سے بے سکونی دور ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ایک بہترین سوچ۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحمدلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ زندگی ہمیں کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے، زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ انسان کی عقل اتنی سی ہے، اسے جانور کہو تو غصہ کر جاتا ہے اور شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں ہوتی۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدگوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی بھی جوان اولاد کو دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے مت ڈانٹیں، جس سے بچے کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپ سے دل ہی دل میں دور جانے کی دعا کرنے لگتا ہے۔ ہر وقت روک ٹوک بھی مت کریں، چھوٹی موٹی غلطی کو نظر انداز کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن رائے گاہ نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔
پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: دال دنیا، شین شیطان، میم مال اور نون نفس۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دور اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل، شیخ عبد القادر جیلانی۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور وہ سب بہتر کر دے گا۔ جو لوگ شادیوں میں جہیز مانگتے ہیں انہیں رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگنا چاہیے، فقیروں کا حق بنتا ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گناہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ عورت کے لیے شرم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ لہجے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے ہیں۔ وہ آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ یا رب، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ حق بات، سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ اتنی مہنگائی میں بھی پرانی قیمت پر ملنے والی 3 چیزیں: امام مسجد، مدرسے کا استاد اور قرآن کی تعلیم۔ قدر کرو علماء کی۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احسان نہ جتلائیں، اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدوروں کے برابر گھر کا کام کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔
اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہیں رہی۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی رنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ہر روز رات 10 بجے سے 10:20 کے لمحات ایسے ہیں کہ ان میں درود شریف پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ جب تم اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور اللہ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ کچھ قریبی لوگ ایسے بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم انہیں بہت اچھے سے جانتے سمجھتے ہیں، پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پچھتاوا ہونے لگتا ہے کہ ہم نے تو انہیں 0% بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ روح کی تھکن بہت شدید اور ظالم ہوتی ہے۔ بے تحاشا کام جسم کو تھکا دیتا ہے اور لامحدود اور لا حاصل خواہشیں روح کو۔ ایک چھوٹی مگر کڑوی بات، دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔ ہم کتنی آسانی سے توبہ کر کے 2 سجدے کر کے یہ سمجھتے ہیں فرض ادا ہو گیا، مگر کبھی یہ سوچا قبولیت کی ضمانت کون دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلہ میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ دیری میں بہتری، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں یاد کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرض نماز جان کر ترک نہ کرنا، جو ایسا کرتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ گالی گلوچ کی سزا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ انسان میں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، احساس۔ اگر یہ اس میں نہ ہو تو پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ جب کسی انسان کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن جب کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ محتاجی اور غربت 6 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، اور دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ ڈرو نہیں کہ تم 2 کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ میرا رب مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج پھر سے نکال دیتا ہے۔ یقیناً میرا رب اپنے پیاروں کو بہت جلد مشکلات سے نکالے گا اور بیماروں کو جلد صحت عطا فرمائے گا۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے بادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے